اور سورۃ الانعام آیت 86 میں آیا ہے، لیکن ان کی کہانی ڈیٹیل سے 4 صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الیونس آیت 98، سورۃ الانبیاء آیت 87 اور 88، سورۃ الصافات آیت 139 سے 48، سورۃ القلم آیت 48 سے 50۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متی ہے، کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس لیے آپ کو ذُنُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لقب ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر کوئی خاص کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر کچھ حکم ضرور بھیجے، جیسے کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت سے انعامات دیے، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، آپ کا رجوع بھی قبول فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ کو ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق بخشی، خاص فضل کر کے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، آپ کو پسندیدہ بندوں میں شامل کیا اور نیک لوگوں میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم موصل کے علاقے نینوا میں رہتی تھی، اور یہ قوم کفر اور شرک میں ڈوبی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں سچائی کی طرف بلائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کئی دنوں تک بتایا کہ اللہ ایک ہے، تم لوگ کفر اور شرک کرنا چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان پر عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ جب لوگوں نے سنا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہے کہ عذاب 3 دن بعد آئے گا، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر حضرت یونس علیہ السلام رات میں یہاں رکے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ رات میں یہاں نہ رکے تو عذاب ضرور آئے گا۔ جب رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو آسمان پر ایک کالا اور خوفناک بادل چھا گیا اور دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملے۔ اب وہ لوگ بہت ڈرنے لگے اور اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف بھاگے، اور ان سب نے موٹے کپڑے پہن لیے، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ سب نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کی کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، دوسروں کا مال واپس کیا، یہاں تک کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں دیری ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی سختی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کام کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت اور ناراض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس انسان کو مار ڈالتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام یقیناً سچے تھے، کیونکہ آپ نے اللہ کی طرف سے ہی انہیں بتایا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن کیونکہ اس وقت عذاب نہیں آیا تھا تو قوم کی نظر میں آپ کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو اپنی قوم کے ہاتھوں قتل ہونے کا ڈر تھا، اس لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ آپ نے عذاب کا ذکر کیا تھا،
लेकिन उन्हें कोई तय वक्त नहीं बताया था जिससे कौम आपको झूठा नहीं कह सकती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत वहब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब वो अजाब आने में देर हुई तो आप अलैहिस्सलाम कत्ल से बचने के लिए अपनी कौम से छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरिया के सफ़र पर जाने का इरादा किया और एक भरी हुई कश्ती नाव में सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो अचानक रुक गई और रुकने की कोई ज़ाहिरी वजह नज़र नहीं आ रही थी। मलाहों यानी नाव चलाने वालों ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भागा हुआ है। कुरान अंदाजी यानी चिट्ठी डालकर फैसला करने से पता चल जाएगा कि वो कौन है। इसलिए कुरान अंदाजी की गई और उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का रिवाज था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में डुबा न दिया जाए तब तक कश्ती आगे नहीं चलती थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत यानी दोष दे रहे थे कि आपने कौम से निकलने में जल्दी क्यों की और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार क्यों नहीं किया। मरवी है कि अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को इसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम न तो इनकी कोई हड्डी तोड़ना और न ही इनके गोश्त को काटना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँचे तो उन्हें कई तरह के अंधेरों का सामना करना पड़ा, जैसे समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे भेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर उन्हें अकेलेपन और डर से छुटकारा दिया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे छोड़ दें। मछली ने उन्हें अपने पेट से निकाल कर किनारे पर छोड़ दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमज़ोर, दुबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे, इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। कुछ कहते हैं कि वो उसी दिन निकाले गए, कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ 7 दिन, कुछ 20 दिन और कुछ कहते हैं कि 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकाले गए। जिस जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो वहाँ कोई छाँव नहीं था यानी साया नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए और उन्हें मक्खियों से बचाने के लिए वहाँ कद्दू का पौधा उगा दिया। इसके अलावा अल्लाह के हुक्म से रोज़ एक बकरी आती और अपना थन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह में देती, जिससे आप सुबह और शाम दूध पीते थे। इसी तरह धीरे धीरे आपकी मुबारक चमड़ी मजबूत हो गई, बाल वापस उग आए और आपका शरीर ताकतवर हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा मोसिल की ज़मीन पर कौम नीनवा के 1 लाख और उससे कुछ ज़्यादा लोगों के पास बहुत इज्जत व एहतराम के साथ भेजा। उन लोगों ने अजाब के निशान देखकर तौबा कर ली थी। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा वहाँ तशरीफ़ लाए तो वो लोग पूरी तरह आप पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उस कौम को उनकी ज़िंदगी की आखिरी उम्र तक सुकून और आराम के साथ रखा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुश्किल हालात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अलग अलग किस्म के इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इन इम्तिहान में सब्र और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और मुसीबतों के बीच भी अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ते, तो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है अपने बंदों की मदद
ایسے طریقوں سے کرتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچئے، جب حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی جان بچنے کا کون سا راستہ بچا تھا؟ پھر جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو ان کی زندگی کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ لیکن اسی مشکل حالات میں جب انہوں نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور محفوظ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں پہنچا دیا اور تندرستی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ یہاں لفظ میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کے 3 محمل ہیں۔ نمبر 1، یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے افضل ہونے کا علم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا تو اس وقت فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نمبر 2، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یا دیگر انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، بلکہ خود کو ان سے افضل کہنے سے منع کیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی دلیل ہے، نہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہونے کی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بیان کردہ واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی جاہل آپ علیہ السلام کا مقام کم ہونے کا خیال نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ذرہ بھر بھی مقام نبوت سے نیچے نہیں آئے۔ نمبر 2، لفظ میں سے مراد ہر کہنے والا ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی امتی عبادت، علم اور ان کے علاوہ دیگر فضائل میں اگرچہ کتنے ہی بڑے مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ درجۂ نبوت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے کوئی بندہ خود کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے، کیونکہ وہ نبی ہے اور تو نبی نہیں ہے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا، کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے میں حضرت یونس بن متی سے افضل ہوں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا جس کا ترجمہ ہے، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان